الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة لغرفا يرى ظهورها من بطونها وبطونها من ظهورها. فقام إليه أعرابي فقال: لمن هي يا رسول الله؟ قال: هي لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام وأدام الصيام وصلى لله بالليل والناس نيام. صدق اللہ العظیم۔ آج کا موضوع سخن حسن کلام کے بارے میں ہے۔ حسن کلام کا یہ مطلب ہے کہ لوگوں کے ساتھ بات چیت کرنے میں نرم لہجہ اختیار کرنا چاہیے۔ اس بارے میں بہت ساری فضیلت قرآن پاک سے اور احادیث سے مروی ہے۔ تو اللہ جل شانہ کا ارشاد مبارک ہے: وقولوا للناس حسنا، لوگوں سے بھلے طریقے سے بات کرو۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے فرعون کی طرف بھیجا تو ساتھ تاکید فرمائی کہ قولا لہ قولا لینا لعلہ یتذکر او یخشی، کہ دین اسلام کی اس کو دعوت دینے کے دوران آپ دونوں نرم لہجہ اختیار کرنا۔ اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ وہ نصیحت ہو سکتا ہے حاصل کر لے، یا وہ میرے سے ڈرنے لگ جائے، یا اس کے اندر ڈر پیدا ہو جائے۔ تو جو حدیث آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، اس حدیث کے اندر بڑی بہترین فضیلت بیان کی گئی ہے۔ وہ فضیلت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کے اندر ایک ایسا بالا خانہ ہے جس کا باہر اندر سے دکھائی دیتا ہے اور اندر باہر سے دکھائی دیتا ہے۔ تو ایک شخص کھڑا ہوا، کہنے لگا: یا رسول اللہ، یہ کس کو ملے گا؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ اس شخص کو ملے گا کہ جو نرمی سے بات کرے گا، لہجے کے اندر سختی، ترش روئی اور اعراض کا انداز نہ ہو، بلکہ نرم لہجے کے ساتھ جو بات کوئی پوچھ رہا ہے یا سلام کر رہا ہے اس کی طرف مڑ کر اس کو بھلے طریقے سے خندہ پیشانی کے ساتھ احترام کی نیت سے جواب دینا چاہیے۔ یہ صحیح طریقہ ہے کسی کے ساتھ برتاؤ کرنے کا، کسی کے ساتھ پیش آنے کا۔ اسی طرح پھر آگے فرمایا کہ جو شخص ہمیشہ روزہ رکھے یہ اس کو ملے گا، اور جو شخص رات کو نماز پڑھے یہ اس کو ملے گا، اور اللہ نے استطاعت دی ہے لوگوں کو کھانا کھلاتا ہے تو یہ بالا خانہ اس کو ملے گا۔ یعنی یہ جو بالا خانے کے بارے میں بتایا گیا ہے اور 4 عمل اس کے ساتھ بتائے گئے ہیں، ان میں سے ایک عمل یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ اچھے طریقے سے برتاؤ کیا جائے۔ انسانیت کی قدر، انسانیت کا احترام، انسانیت کے کام پیش آنے والی شخصیت وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی مخاطب کرتا تو ترمذی میں، یہ بلکہ شمائل ترمذی کے اندر یہ آتا ہے: وَإِذَا الْتَفَتَ الْتَفَتَ مَعًا، کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے مڑ کر بات کرتے یا جواب دیتے کسی کی بات کا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا پورا وجود، اپنا جسم مبارک اس کی طرف موڑ کر، اس رخ اس کی طرف کر کے تو بات کا بھلے طریقے سے خندہ پیشانی کے ساتھ جواب دیا کرتے تھے۔ ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے: اِنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ أَن تَلْقَىٰ أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلْقٍ، کہ یعنی صدقے کے برابر یہ ثواب ہے کہ تم اپنے مسلمان بھائی سے خندہ پیشانی کے ساتھ بات کرو یا پیش آؤ اس کے ساتھ۔ تو یہ گفتگو کے آداب ہیں جو میں نے بہت مختصر انداز میں آپ حضرات کے سامنے رکھیں، آپ کے گوش گزار کیے ہیں۔ تو کوئی بھی بات کرے تو موبائل کے اندر مصروف نہیں ہونا چاہیے۔ کوئی سوال پوچھے، کوئی سلام کرے اور کوئی اپنی طرف بلائے تو سب مصروفیت چھوڑ کے اس کی بات کا اچھی طریقے سے خیر مقدم کر کے ادب و احترام کے ساتھ اس کا جواب دینا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جنت کا یہ بالا خانہ بھی نصیب فرمائے اور اپنے احکامات کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔